صدر مجلس، اساتذہ گرامی قدر، ہمارے قلیگ، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ سیمینار جامعہ کے فاؤنڈیشن ڈے کے موقع سے منعقد ہوا ہے۔ اس سیمینار میں میرا موضوع ہے جامعہ کی بنیاد رکھنے میں بانیان کے جد و جہد کا ابتدائی تصویر۔ امرتسر کے جلیانوالے باغ میں ہندوستانیوں کے قتل عام اور ترکی میں خلافت کی تضلیل کے بعد مہاتما گاندھی کے ساتھ ساتھ محمد علی، شوکت علی، مدن موہن مالویہ، سوامی سرانند، سوامی ستیہ دیو، موتی لال نہرو وغیرہ نے ہندوستان کا سفر کیا۔ برطانوی حکومت کے ساتھ تعاون کو روکنے کے لیے 10 اکتوبر 1920 کو گاندھی نے دیگر سیاسی رہنماؤں کے ساتھ مراد آباد میں ایک جلسے عام سے خطاب کیا۔ علی گڑھ کی مسلم یونیورسٹی اور بنارس کی ہندو یونیورسٹی سے اپیل کی گئی کہ وہ سرکاری گرانٹ سے انکار کر دیں اور حکومت کی طرف سے دیے گئے چارٹرز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ علی گڑھ کے لیے شوکت علی کھڑے ہوئے۔ یہ وہ شخص تھے جس نے یونیورسٹی کو اپنی ماں کی طرح پیار کیا اور اس کی مسلسل ترقی پر ہمیشہ فخر محسوس کیا۔ بنارس یونیورسٹی کے لیے بوبو شیو پرساد گپتا کو چنا گیا، جو پنڈت جی یعنی مالویہ جی کے قریبی دوست تھے اور وہ جو یونیورسٹی کے تمام اندرونی اور بیرونی معاملات کو جانتے تھے۔ اس طرح مراد آباد کانفرنس نے اپنا کردار بخوبی اور صحیح معنوں میں ادا کیا۔ علی گڑھ کا دورہ مولانا شوکت علی کی دعوت پر طے ہوا۔ شوکت علی سب سے کہتے تھے کہ ہم سب سے پہلے علی گڑھ کالج کو خالی کریں گے، اس کا پورے ہندوستان پر زبردست اثر پڑے گا۔ 12 اکتوبر کی دوپہر میں گاندھی جی، مولانا شوکت علی اور محمد علی نے کالج کے احاطے میں واقع اپنی یونین کی عمارت میں کالج کے طلبہ سے ملاقات کی۔ گزشتہ کئی دنوں سے طلبہ میں ہلچل تھی، ان میں سے بہت سے لوگ اٹھے اور گاندھی جی سے سوال کیا۔ علی گڑھ کے ایک ماضی کے طالب علم جو بیرسٹر تھے، انہوں نے بہت سارے سوالات کیے۔ انہوں نے یہ بھی کیا کہ آپ کا یہ کام تباہ کن ہے، تعمیری نہیں ہے۔ جب تک آپ نیا کالج شروع نہیں کر پاتے تو طلبہ کیا کریں گے؟ پہلے گورنمنٹ کے برابر گرانٹ دیں، تب ہی کالج کو نیشنلائز کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت جو تعلیم دی جا رہی وہ شاید اعلیٰ ترین معیار کی نہ ہو، لیکن یہ یقینی طور پر اس لائق نہیں ہے کہ اسے پھینک دیا جائے۔ گاندھی جی نے بھی اعتراف کیا، یہ یقینی طور پر تباہی کا کام ہے، لیکن سب سے پہلے ایک چیز ضروری ہے کہ اگنے والے جڑی بوٹیوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ جہاں تک موجودہ تعلیم کی خوبیوں اور خامیوں کا تعلق ہے، گاندھی جی نے محض یہ کہا، آپ اس ادارے سے کیسے وابستہ رہ سکتے ہیں جہاں آپ کو یونین جیک سے وفاداری کرنی پڑے، چاہے وہ ایک لمحہ کے لیے ہی ہو۔ پیسے کی دشواری کے بارے میں دلیل کو رد کرنے کے لیے گاندھی جی نے کہا، اس کالج میں جو خود مختار ہو چکا ہے اس میں چندہ مزید اضافہ کر دیا جائے گا، اور فنڈز کی کمی کا خوف کیسے ہو سکتا ہے جب محمد علی اور شوکت علی جیسے قداور لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مولانا محمد علی نے بیرسٹر سے پوچھا، آپ کو کیا زیادہ پسند ہے، آپ کا کالج یا اسلام؟ کیا اسلام اور برطانوی حکومت کی دشمنی ایک مسلمہ حقیقت ہے یا نہیں؟ کیا جزیرۃ العرب پر برطانیہ کا قبضہ ہے یا نہیں؟ اگر آپ ان سوالوں کا اس بات میں جواب دیتے ہیں تو انگریزوں سے آپ کو جو بھی مدد ملتی ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کالج آپ کے پیسوں سے بنا، عمارتیں آپ کی ہیں، در حقیقت وہاں سب کچھ ہی آپ کا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، پھر آپ نے اسے اسٹریچی ہال کیوں بنایا؟ آپ کو لائٹن لائبریری کیوں ملی؟ یہ موجودہ تعلیم کے خلاف بغاوت کے اظہار کے طور پر تھا کہ سر سید احمد نے علی گڑھ کی بنیاد رکھی۔ کالج اب اپنے بنیادی اصولوں سے دور ہو گیا ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اسے اس کے اصل موقف پر بحال کریں یا نئے جامعہ کا قیام کریں۔ علی گڑھ کے طلبہ بہت متاثر نظر آئے۔ انہوں نے پروفیسرز کے ساتھ ساتھ کچھ ٹرسٹیوں سے بھی ملاقات کی۔ اگلے دن کچھ ٹرسٹیوں نے دوسرے ٹرسٹیوں کو نوٹس دیا کہ حکومت کی گرانٹ چھوڑ دی جائے۔ اس کے ساتھ ہی طلبہ نے ایک اور نوٹس دیا کہ اگر ٹرسٹیز نے مدت کے اندر گرانٹ نہیں چھوڑی تو وہ 15 دن کے اندر کالج چھوڑ دیں گے۔ نوٹس کی مدت 29 اکتوبر کو ختم ہو گئی۔ پوری مسلم دنیا اس نتائج کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ اس نوٹس کی مدت کے اختتام پر کیا ہوا، یعنی 19 اکتوبر 1920 کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جامع مسجد میں مولانا محمود الحسن نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے نام سے ایک نئی یونیورسٹی کی بنیاد رکھ دی۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی تاریخی قربانیوں اور جد و جہد سے
بھری ہوئی ہے۔ اس کے بانیوں نے علم کی روشنی پھیلانے کے لیے نہایت مشکلات کا سامنا کیا۔ جامعہ کا قیام 1920 میں تحریک خلافت کے دوران ہوا، جب انگریزی تسلط کے خلاف آزادی کی جد و جہد اپنے عروج پر تھی۔ اس تحریک کے رہنماؤں، جن میں مولانا محمد علی جوہر، حکیم اجمل خان، ڈاکٹر مختار احمد انصاری شامل تھے، نے دہلی میں ایک ایسی یونیورسٹی کے قیام کا فیصلہ کیا جو برطانوی اثرات سے آزاد ہو اور اسلامی و مشرقی اقدار پر مبنی ہو۔ ابتدائی دنوں میں ان رہنماؤں نے نہایت کم وسائل میں کام کیا۔ مالی وسائل کی کمی ایک بڑا چیلنج تھی، لیکن انہوں نے عوام سے فنڈز اکٹھے کیے اور اپنی ذاتی جائیدادیں تک بیچ ڈالیں۔ جامعہ کی ابتدائی کلاسز کرول باغ میں شروع ہوئیں اور بعد میں اسے اوکھلا منتقل کر دیا گیا۔ یہاں عرصہ دراز تک جامعہ کی عمارتیں کچے پکے ڈھانچوں پر مشتمل رہی۔ تعلیمی لحاظ سے بھی چیلنجز کم نہ تھے۔ انگریزی تعلیم کے غلبے کو توڑنا، اسلامی و مشرقی روایات کے ساتھ جدید علوم کے تدریس کو یقینی بنانا، اساتذہ کی کمی کو پورا کرنا، سبھی بانیوں کے لیے کٹھن مراحل تھے، مگر ان کی محنت اور عزم نے جامعہ کو ایک مضبوط ادارے کی شکل دی۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قیام کے اسباب کا تجزیہ ہمیں بر صغیر کی سماجی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی تاریخ میں جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ جامعہ کے قیام کا مقصد صرف ایک تعلیمی ادارے کا قیام نہیں تھا، بلکہ یہ ایک قومی اور مذہبی تحریک تھی جس کا مقصد ہندوستانی مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرنا، ان میں تعلیمی شعور پیدا کرنا، ان کی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے جدید تعلیم سے آراستہ کرنا تھا۔ میں اپنی بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔